نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ نیکی کرنا آسان ہے اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے کہ حضرت انسان نیکی کرتا ہے اور بار بار جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہو اس کو جتلایا جائے تو وہ نیکیاں نہیں ہوتی۔ نیکی مشکل وقت میں کام آتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، یعنی نیکی کر کر آپ بھول جائیں۔ یہی نیکیاں مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گی، آپ کو سہارا دیں گی، کیونکہ نیکی کا صلہ تو صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ انسان کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ پاک خود کہتا ہے کہ اے انسان تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور ہم کسی انسان سے ایک بار مانگتے ہیں، دوبارہ مانگنے جاتے ہیں، تیسری بار جاتے ہیں، وہ انسان صاف انکار کر دیتا ہے اور برا بھی مانتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ نیکیاں آپ کرتے جائیں اور انہیں بھول جائیں۔ غذا سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے۔ غذا سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمت، طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان غذا لے، کوئی بھی چیز کھائے تو اللہ پاک سے یہی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو غذا کھا رہے ہیں وہ ہماری عبادت کے لیے ہمارے جسم میں ہمت، طاقت، توانائی پیدا کر، تاکہ ہم آپ کی عبادت کر سکیں۔ اور قناعت سے روح کو راحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ حضرت انسان اللہ مجھ پر توکل کر، میں دیکھ تیرے سارے کاموں میں ایسی آسانی پیدا کروں گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ قناعت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور روح کو راحت ملتی ہے۔ انسان پرسکون زندگی اپنی گزارتا ہے، اسے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مادہ پرستی سے دور ہو جاتا ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی بھی کام کرے تو وہ اپنے کسی اچھے جاننے والے یا کسی عالم سے یا اور کوئی ہو دیندار لوگ، ان سے مشورہ کر لے، تاکہ اچھا انسان ہوگا تو اچھی ہی رائے دے گا اور وہ اس کا کام اچھا ہوگا اگر وہ اس کے مشورے پر عمل کرے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تو کسی انسان سے مشورہ نہیں لیتا تو اپنے گھر کے در و دیوار سے ہی مشورہ کر لے۔ آپ کسی
کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کی زندگی انسان کے نصیب میں لکھ دی ہے، انسان کو وہی کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زیادہ کی ہوس نہ کرے اور ہر کسی سے گلہ کرنا چھوڑ دے تو وہ انسان خوش رہتا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نصیب میں لکھ دیا ہے اسے مل کے رہتا ہے۔ کم عمر والے کے گناہ اپنے سے کم جان کر اس کی عزت کر، کیونکہ ابھی وہ کم عمر ہے اور اس کے گناہ بھی کم ہیں۔ جب انسان بڑی عمر کو پہنچ جاتا ہے ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ابھی ہم سے جو چھوٹے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے گناہ کم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی وہ لائف، اپنی اتنی زندگی نہیں گزاری ہوتی ہے۔ صدقہ، اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو اور پریشانیوں کو روکتا ہے، انہیں ٹالتا ہے۔ صدقہ دو، ہر بیماری سے پہلے صدقہ دو۔ اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو ہر بیماری، ہر جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے، اور یہ صدقہ اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے۔ جو انسان کوئی بھی صدقہ کرتا ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی سب سے پہلے صدقہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو صدقہ قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو انسان تو قرض حسنہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اگر بھوکے کو کھانا دے گا، اور بہترین صدقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی انسان کے تن پر کپڑا دینا، یعنی جو بھی اس کی خواہش ہے، جو بھی اس کی حاجت ہے، اس حاجت کو پوری کر دے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے صدقہ فقیر کو نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر سے کیا دنیا میں اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے صراط مستقیم اہدنا الصراط الذین، کہ اے بندے تو صراط مستقیم پر چل تو پھر تیرے لیے آسانی ہی آسانیاں ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچایا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، تو ہماری زندگی میں آسانی ہی آسانیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے کہ اگر ایسا کام ہم کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انسان کو اسی راہ پر چلنا چاہیے، وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے لیے پھر آسانی ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ مسافر کو رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مستحب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ کوئی مہمان ہو یا مسافر ہو، ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں مہمان، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ جو بھی آپ سب سے پہلے مسافر کو سلام کرنا چاہیے، مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، اور جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے اس سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس کو جب وہ رخصت ہونے لگے تو اسے دروازے تک چھوڑ کر آئے، یا آپ کی اتنی وہ ہے تو یا اسٹاپ تک چھوڑ آئے یا ریلوے اسٹیشن تک اس کو چھوڑ آئے۔ اپنی آرزوئیں دل میں ہی مار ڈالو اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ انسان کے دل میں ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، جو اچھی خواہش ہوتی ہے انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے، اور جو فضول کی بیجا خواہشیں انسان کے دل میں جنم لیتی ہیں، تو وہ ان خواہشوں کو، ان آرزوؤں کو اپنے دل میں ہی مار ڈالے، اسے بالکل رد کر دے، اور اپنے دل کو بالکل ان خواہشوں سے آزاد کر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جہاں رہیے خوش و آباد رہیے۔